دوستو، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند ایسے معجزات جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے علاوہ اور کسی پیغمبر کو نہیں دیے۔ سب سے پہلا معجزہ، ہمارے نبی پاک کے جسم مبارک پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جمائی نہیں آئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ آپ کے پسینہ مبارک سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آگے دیکھ سکتے تھے، ٹھیک ویسے ہی پیچھے دیکھ سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزرتے، وہاں کے درخت، وہاں کے پہاڑوں سے آپ کو سلام کی آوازیں آیا کرتی۔ دوستو، سورۃ الکوثر قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اس کے بہت سے فائدے اور فضائل ہیں، لیکن 5 فائدے اس سورت کے میں آپ کو بتاؤں گا جو ہم سب کی ضرورت ہے۔ جو شخص دن میں یا رات میں 10 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنے کا معمول بنائے، ہمیشہ پڑھتا رہے، اس کو 5 فائدے حاصل ہوں گے۔ نمبر 1، گناہوں کی عادت چھوٹ جائے گی اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ اس سورت کی برکت سے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں نصیب فرمائیں گے جو شخص کنٹینیو پڑھے گا۔ نمبر 3، اس سورت کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمام حادثوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے حفاظت فرمائیں گے۔ نمبر 4، اس سورت کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بے پناہ برکت عطا فرمائیں گے، اور جس گھر میں یہ سورت پڑھی جائے گی اس گھر میں اللہ تعالیٰ رزق کے دروازوں کو کھول دیں گے۔ نمبر 5، اس سورت کی برکت سے پڑھنے والے کی تمام حاجتیں اللہ تعالیٰ پوری فرما دیں گے۔ یہ فرعون نے کہا، اور رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ فرمایا، آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک، بشرطے کہ تم لوگوں کو یقین ہو۔ فرعون نے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کہا کہ کیا تم سنتے نہیں؟ موسیٰ نے کہا کہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی مالک۔ فرعون نے کہا کہ یہ پیغمبر جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے باولا ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کا مالک، بشرطے کہ تم کو سمجھ ہو۔ فرعون نے کہا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ موسیٰ نے کہا، خواہ میں آپ کے پاس روشن چیز لاؤں یعنی معجزہ؟ فرعون نے کہا، اگر سچے ہو تو اسے لاؤ، دکھاؤ۔ پس انہوں نے اپنی لاٹھی ڈال دی تو وہ اسی وقت صاف اژدہا بن گئی، اور اپنا ہاتھ جو نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کے لیے سفید براق نظر آنے لگا۔ فرعون نے اپنے گرد کے سرداروں سے کہا کہ یہ تو ایک ماہر جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ تم کو اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کو اور اس کے بھائی کو کچھ مہلت دیجئے اور شہروں میں نقیب بھیج دیجئے کہ سب ماہر جادوگروں کو جمع کر کے آپ کے پاس لے آئیں۔ آخر جادوگر ایک مقررہ دن کی میعاد پر جمع ہو گئے اور لوگوں سے کہہ دیا گیا کہ تم سب کو اکٹھے ہو جانا چاہیے تاکہ اگر جادوگر غالب رہیں تو ہم ان کے پیرو ہو جائیں۔ پھر جب جادوگر آ گئے تو فرعون سے کہنے لگے کہ اگر ہم غالب رہے تو ہمیں صلہ بھی عطا ہوگا؟ فرعون نے کہا، ہاں، اور تب تم مقربوں میں بھی داخل کر لیے جاؤ گے۔ موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو چیز ڈالنی چاہتے ہو ڈالو، تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں اور کہنے لگے کہ فرعون کے اقبال کی قسم، ہم ہی ضرور غالب رہیں گے۔ پھر موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ ان چیزوں کو جو جادوگروں نے بنائی تھیں نگلنے لگی۔ تب جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم تمام جہانوں کے مالک پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کے دن ایک آدمی کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، وہ دوڑتا ہوا جنت کی طرف جائے گا، جب دروازے کے قریب پہنچے گا تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، وہ پھر آئے گا، پھر دوڑے گا، پھر جنت کے قریب جائے گا، پھر وہ دروازہ بند ہو جائے گا، پھر مایوس ہو کے آئے گا، پھر کہا جائے گا واپس آ، کھل گیا دروازہ۔ کئی بار آئے گا، کئی بار جائے گا، روئے گا، تڑپے گا، پریشان ہوگا، فرشتے سے کہے گا یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ فرشتہ کہے گا وہی ہو رہا ہے جو دنیا میں تو اللہ کے بندوں کے ساتھ کرتا تھا، تو لوگوں کے مذاق اڑاتا تھا، بوڑھوں کا مذاق اڑائے، بیماروں کا مذاق اڑائے، غریبوں کا مذاق اڑائے، وہ سمجھدار ہے؟ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، رب کریم کے فرشتے کہیں گے تو بندوں کے ساتھ ایسا کرتا تھا، آج تیرے ساتھ ایسا ہوگا۔ اب میرے بھائیوں، بہت زیادہ نہیں کرتے لوگ آج مذاق؟ بڑا ظلم نہیں کرتے؟
तकलीफ नहीं देते। लोग लोगों को दुख में देख के मजाक उड़ाते हैं। क्या मैं तुम्हें बताऊं कि शैतान यानी जिन्नात किस पर उतरते हैं? वो हर झूठे गुनहगार पर उतरते हैं। जिन्नात सुनी हुई बात उसके कान में ला डालते हैं और वो अक्सर झूठे हैं और शायरों की पैरवी गुमराह लोग किया करते हैं। क्या तुमने नहीं देखा कि वो हर वादी में सर मारते फिरते हैं और कहते वो हैं जो करते नहीं? मगर जो लोग ईमान लाए और नेक काम किए और अल्लाह को बहुत याद करते रहे और उन्होंने अपने ऊपर जुल्म होने के बाद इंतकाम भी लिया, और जालिम अनकरीब जान लेंगे कि कौन सी जगह लौट कर जाते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 मुख्तसर लेकिन निहायती अहम अहदीस। हमारे नबी पाक का इरशाद है कि नमाज में कंधे नरम रखने वाला शख्स तुम में सबसे ज्यादा बेहतर है। आपने इरशाद फरमाया कि जो शख्स वजू करते वक्त बिस्मिल्लाह ना पढ़े उसका वजू नहीं होता। आपने फरमाया कि जो शख्स ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है वो गुनहगार है। आपने इरशाद फरमाया कि नजर का लगना हक है। अगर कोई चीज तकदीर पर सबकत ले जाती तो वो नजर होती। आपने इरशाद फरमाया कि औरत औरत है यानी पर्दे में रखने वाली चीज है। जब वो बाहर निकलती है तो शैतान उसे घूरता है। आपने इरशाद फरमाया कि एक नमाज के बाद दूसरी नमाज की अदायगी का इंतजार करना जन्नत के खजानों में से है। आपने इरशाद फरमाया कि बेशक शैतान उस खाने को जिस पर अल्लाह का नाम ना लिया जाए खाना हलाल समझता है। आपका इरशाद मुबारक है कि जमात के साथ नमाज अदा करना अकेले नमाज अदा करने से 27 दर्जे ज्यादा फजीलत रखती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मेरे पास दरख्त के कांटों जितने भी ऊंट और बकरियां होती तो मैं उन्हें भी तकसीम कर देता। मुझे तुम बखील नहीं पाओगे, मुझे तुम झूठा नहीं पाओगे और मुझे तुम बुज़दिल नहीं पाओगे। सुभान अल्लाह।